ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پانسے یہ ناپاک ہی ہیں. رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہونے کے ساتھ ساتھ شیطانی کام بھی ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ. شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے جو سلیم الطبع حضرات تھے، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات شراب حرام ہونے سے پہلے بھی شراب پینے سے بچا کرتے تھے، کیونکہ اسلام کے شروع میں ہی شراب حرام نہیں ہوئی تھی. یہ بعد میں مدینہ شریف میں حرام ہوئی ہے سن 3 ہجری میں، یعنی ہجرت کرنے کے 3 سال کے بعد شراب کو حرام کیا گیا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، شراب کے متعلق حکم دیجئے، کیونکہ یہ عقل کو ختم کرنے والی اور مال کو برباد کرنے والی ہے. تو آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں صرف شراب کو گناہ یا نقصان دینے کے بارے میں بتایا گیا، منع نہیں کیا گیا، صرف اتنا کہا گیا کہ اس میں گناہ ہے یا نقصان دہ ہو. اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، محبوب تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل، تم کہہ دو، فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. صرف اتنا حکم آیا ابھی سیدنا عمر اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کے کہنے پر. تو بعض حضرات نے گناہ تصور کر کے چھوڑ دیا، مسلمانوں نے اس کو گناہ تصور کر کے چھوڑ دیا کہ اللہ نے اس کو گناہ کہا ہے. لیکن شراب کے پکے عادی تھے اور نسلوں سے یہ چیز چلی آ رہی تھی. کچھ لوگ استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ اسی حالت میں نماز بھی پڑھ لیتے تھے، کیونکہ شراب پی کر کے نماز پڑھنے سے ابھی تک منع نہیں کیا گیا تھا، تو وہ نماز بھی پڑھ لیتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا، امام نے شراب پی کر کے نماز ادا کی اور قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کر رہے تھے. اس میں ہے نا لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. لفظ لا، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اب وہ امام شراب کے نشے میں تھے، ان کے منہ سے لا نہیں نکلا اور کہہ دیا اعبد ما تعبدون، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. اس کا یہ نقصان ہوا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون.
اے ایمان والو نماز کے قریب نشے کی حالت میں نہ جاؤ اس وقت تک جب تک تم کیا کہہ رہے ہو تمہیں پتہ نہ چلے. یہ دوسری آیت نازل ہوئی. اس آیت کے نزول کے بعد مسلمانوں نے نماز کی حالت میں شراب پینا چھوڑ دیا، لیکن نماز کے علاوہ شراب پیتے تھے، کیونکہ ابھی منع کا کوئی صراحت کے ساتھ حکم اللہ نے نازل نہیں فرمایا تھا. ایک دن محفل لگی ہوئی تھی شراب کی، اور حاضرین نے جب شراب پی تو ان کو نشہ چڑھا، تو انہوں نے اپنے اپنے قبیلے کی تعریفیں کرنا شروع کر دی. کسی نے انصار صحابہ کی برائی میں کچھ اشعار پڑھ دیا، کیونکہ نشہ ہے وہ عقل کو ختم کر دیتی ہے. انصار کے مذمت میں انہوں نے اشعار پڑھے تو ایک انصاری کو غصہ آیا اور انہوں نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی سے مار کر کے اس کا سر پھوڑ دیا. وہ بھی نشے کی حالت میں، یہ بھی نشے کی حالت میں. یہ معاملہ بارگاہ رسالت میں پہنچا تو حضرت عمر فاروق نے التجا کی، اے اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما، بالکل صریح حکم نازل فرما. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کو میں نے تلاوت کی خطبہ مسنونہ کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو بے شک شراب، جوا، بت اور پانسے رجسم من عمل الشیطان، یہ ناپاک بھی ہیں اور شیطان کام بھی ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تو اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو ان سے بچتے رہو. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کیونکہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تم میں دشمنی ڈلوائے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کی نماز سے روکے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اے مسلمانوں اب بتاؤ کیا تم باز آئے؟ یہ حکم اللہ نے نازل فرمایا حضرت عمر فاروق کی التجا پر. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضور نے پڑھ کر کے سنایا کہ اللہ نے حرام کر دیا اب مطلقاً، نہ نماز میں، نہ نماز کے باہر پیا جا سکتا ہے، نہ محفل میں کبھی نہیں پیا جا سکتا ہے، مطلق اللہ نے اس کو اب حرام کر دیا مکمل طور پر. حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اب باز آئے؟ حضرت عمر نے 2 مرتبہ کہا انتہینا انتہینا، اے میرے مولا ہم باز آئے، ہم باز آئے. یہ ہے مسلمانوں کی پہچان. وہ مومن تھے، اللہ نے مومن کہہ کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو گویا یہ صرف ان سے خطاب نہیں تھا، یہ قیامت تک پیدا ہونے والے سارے مومنوں سے خطاب تھا. کیا ایمان تھا اس وقت جب اللہ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آئے؟ تو وہ کیسے مومن تھے، کہتے ہیں ہم باز آئے، ہم باز آئے. اور آج ہم کیسے مومن ہیں کہ شراب کو حرام کیا قرار دیا گیا. اور ایک انگریز مورخ نے باقاعدہ یہاں تک کہ کہا، ولیم نامی مورخ نے، کہ شراب کے حوالے سے اسلام کا جو کردار ہے دنیا میں کسی مذہب کا وہ کردار نہیں ہے. شراب کے حوالے سے اسلام نے جو کردار ادا کیا ہے قربان جائیں، اس نے کہا کہ اسلام کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام نے شراب کو حرام کر دیا ہے. اس لیے کہ شراب بربادی پیدا کرتی ہے، شراب تباہی لے کر کے آتی ہے. اگر کوئی مذہب تباہ ہونا چاہے تو اپنے ماننے والوں کو شراب پینے کا حکم دے. اس نے کہا اسلام واحد وہ مذہب ہے جس نے شراب پر ایسی پابندی لگائی ہے. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال کا زمانہ ہو گیا، اسلام پھل بھی رہا ہے اور پھول بھی رہا ہے. اس نے واحد وجہ یہ بیان کی کہ شراب پر اسلام نے جو پابندی لگائی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ غیروں نے اسلام کی اس خوبی کو سمجھ لیا. مسلمان آج شراب اور نشے کے اندر مست ہے. کاش کہ مسلمان اس خوبی کو سمجھ جاتا تو جس اسلام کی خوبی کو غیر بیان کر رہے ہیں، کیا ہم اس خوبی پہ عمل نہیں کر سکتے؟ کیا ہم وہ صفت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے؟ تو اس طرح سے جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی التجا پر آیت کریمہ نازل ہوئی. اب جب آیت نازل ہو گئی حضور علیہ السلام نے خادم کو بلایا. اب آپ اندازہ لگائیں وہ لوگ جو صدیوں سے شراب پی رہے ہوں، تم کیا شرابیں پیو گے؟ وہاں تو باقاعدہ دور چلتے تھے. ان کے برتنوں کے نام تھے شراب کے. وہ شراب جن جن برتنوں میں رکھتے تھے ان برتنوں کے باقاعدہ نام پڑے ہوئے تھے کہ یہ شراب کے برتن ہیں. بغیر شراب کے نہ ان کے یہاں کھانے کا دور چلتا تھا نہ پینے کا دور چلتا تھا. ہر فنکشن، ہر جو ہے خوشی کے موقع پر ان کے یہاں شراب کا تصور تھا. وہ اتنے شراب پیتے تھے
لیکن قربان جائیں جب انہوں نے اللہ اس کے رسول کا جو ہے کلمہ پڑھا اور حضور کی غلامی اختیار کی، حضور نے ایک خادم کو بلایا اور کہا جاؤ مدینے کی گلی کوچوں میں بلند آواز سے اس حکم کا اعلان کر دو کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ جب منادی اعلان کرنے نکلا اور اس نے کہنا شروع کیا الا ان الخمر قد حرمت، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، اللہ اس کے رسول نے شراب کو حرام کر دیا ہے، شراب کو حرام کر دیا۔ تاریخ میں بیان کیا مفسرین کرام نے، کیونکہ شراب ابھی تک تو حرام نہیں تھی، جیسے ہی منادی نے اعلان کیا کچھ لوگوں کے جو ہے برتن شراب سے بھرے ہوئے تھے، کچھ لوگ تو باقاعدہ شراب پینے کے لیے شراب کے مٹکے کو اپنے ہونٹ تک لگا چکے تھے، کچھ مسلمانوں نے تو باقاعدہ شراب کا گھونٹ اپنے منہ کے اندر رکھا ہوا تھا، ابھی شراب کو بس گلے سے نیچے اتارنا تھا، شراب منہ کے اندر ہے، لیکن جیسے ہی کانوں میں خبر پہنچی آگاہ ہو جاؤ اللہ اس کے رسول نے شراب کو حرام کر دیا ہے، تاریخ میں آتا ہے منہ سے شراب نکال کر کے باہر پھینک دی گئی اور جس مٹکے کو جو ہے ہونٹ سے لگایا گیا اس کو دور کر دیا گیا، حتیٰ کہ شراب جن کے گڑھوں میں اور جن کے مٹکوں میں بھری ہوئی رکھی ہوئی تھی شراب کو انڈیل کر کے پھینک دیا۔ اور مفسرین بیان فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول نے اعلان کروایا کہ خبردار ہو جاؤ شراب حرام کر دی گئی ہے، مدینے میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی بہتا ہے، پانی بہتا ہے۔ اس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی محبت کا اور اپنے عشق کا ثبوت دیا، گویا صحابہ نے یہ کردار جو ہے یہ طریقہ اختیار کر کے بتا دیا، شراب جب تک حرام نہ تھی ہمیں تو پسند تھی، لیکن ہمیں سب سے زیادہ اللہ کا رسول پسند ہے اور اللہ کے احکام پسند ہیں، جب اللہ اس کا رسول منع کر دے تو پھر ہم اس سے نفرت کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے دشمن ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ کردار ادا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شراب تو کتنی بری ہے، میں نے تو صرف اللہ سے شراب کے بارے میں کہا تھا کہ مولا شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل کر دے، لیکن تجھے اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ بیان کیا؟ والمیسر، جوئے کے ساتھ، والانصاب، بتوں کے ساتھ، والازلام، پانسے کے ساتھ، یعنی تو اتنی بری چیز ہے کہ تجھے بت اور جوئے اور پانسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا بعدن لک وسحقن، تو دور ہو جا، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تو کتنی بری چیز ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے بت جیسے ملعون کے ساتھ میں بیان کیا ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے کہ شراب تجھے اللہ نے بت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ جو ہے طریقہ اختیار کیا، جیسے ہی حضور کا حکم ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ، کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے چھوڑنا جو ہے بہت بھاری ہوگا۔ آج مسلمان کہتے ہیں انہیں منع کرو تو کہتے حضرت بہت زمانے سے پی رہے ہیں، مہینوں سے پی رہے ہیں، سالوں سے پی رہے ہیں، تم کیا پیو گے؟ جو ان کے یہاں پیا جاتا تھا تم نہیں کبھی سوچ سکتے، لیکن وہ تھے مسلمان، تھا ان کے اندر ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی ان کے اندر موجود تھی۔ جیسے اللہ اس کے رسول کا حکم ہوا، پہلے کے دور میں ہر مسلمان جب کوئی آیت سنتا تھا نا تو وہ سوچتا تھا کہ یہ میرے بارے میں ہی ہے، اور آج ہم یہ سوچتے نا کہ یہ کسی اور کے بارے میں۔ یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے کیا آپ مومن نہیں ہیں؟ تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم صرف صحابہ کو تھا، اس وقت کے مسلمانوں کو تھا؟ ہم بھی تو مومن ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ فرمایا اے ایمان والو تو قیامت تک کے اہل ایمان سے اللہ خطاب فرماتا ہے، قیامت تک کے ہر مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر احادیث کا جائزہ لیا جائے تو احادیث کے اندر بھی شراب کی جو مذمت بیان کی گئی ہے اور جو شراب کی برائی بیان کی گئی ہے، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ شراب پینے والا اگر اسی حالت میں مر گیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے آئے گا جیسے بت کا پجاری آتا ہے۔ اس لیے فاروق اعظم نے فرمایا تو کتنی بری چیز ہے شراب، تجھے اللہ نے بت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اگر اسی حالت میں مر گیا، میں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، بتاؤ کیا نوجوان مرتے نہیں ہیں؟ اگر تم نے شراب پی لی اور اللہ نہ کرے اسی حالت میں تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش کیا جاؤ جیسے بت کا پجاری پیش ہو؟ تم تو اللہ کی عبادت کرتے ہو نا۔ اللہ کی عبادت کرنے والا کیا یہ تصور کر سکتا ہے کہ میں باطل خداؤں کے پجاریوں کی طرح اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں؟ میرا ایمان کہتا ہے جو بھی نوجوان اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہوگا ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ میں اس اللہ کی بارگاہ میں بت کے پجاری کی طرح پیش کیا جاؤں، میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں۔
لہٰذا یہ شراب کو اور شراب کے نام پر جتنے نشے ہو رہے ہیں ان سب کو چھوڑو. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور نے مسکر یعنی نشہ لانے والی اور مفتر یعنی اعضاء کو ڈھیلے کر دینے والی چیزوں سے میرے آقا نے منع فرمایا, مثلا افیون اور بھنگ وغیرہ, ان تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے. یہ سب شراب کی قسمیں ہیں. اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا ہر نشہ والی چیز حرام ہے, بے شک اللہ نے وعدہ کیا جو شخص نشہ کرے گا اسے تینت الخبال سے اللہ پلائے گا. لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ تینت الخبال کیا ہے؟ فرمایا جہنمیوں کا پسینہ یا جہنمیوں کا پیپ ہے, اللہ تعالیٰ اس سے پلائے گا. اور ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک کہ آیا, فرمایا کہ جو شراب پیے گا جہنم میں اسے عورتوں کی شرمگاہ سے نکلنے والے گندے پانی میں اسے غوطہ لگوایا جائے گا. جو شراب کی حرمت اور شراب کی صرف دنیا تباہ نہیں ہوتی ہے میرے عزیزو, آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. تھوڑی دیر کی لذت سے تم نے اپنی دنیا کو بھی تباہ کر لیا اور آخرت کو بھی تباہ کر رہا. جن چیزوں کو ہم ناپاک تصور کرتے ہیں, ہم جس سے گھن کرتے ہیں, کتراتے ہیں, اگر ہم نے شراب سے اپنے آپ کو نہ بچایا تو وہ چیزیں ہمیں قیامت میں جہنم میں عذاب کے طور پر جو ہے ان سے ہمارا سامنا ہوگا. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اللہ فرماتا ہے قسم ہے میری عزت کی, جو بندہ شراب ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی زیادہ پلاؤں گا, اور جو بندہ میرے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے گا میں اس کو مقدس حوض سے سیراب کروں گا. تو اگر سزائیں ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے بشارتیں بھی ہیں, خوشخبریاں بھی ہیں. تو تم پی رہے ہو, کیا معاذ اللہ رب العالمین پینا برداشت کر سکتے ہو؟ کیا یہ تصور کر کے چھوڑ نہیں سکتے کہ اللہ نے فرمایا جو میرے خوف کی وجہ سے شراب چھوڑ دے گا اور قیامت کے دن پلانے والا کوئی نہیں ہوگا, ایک ہی حوض کوثر ہوگا جہاں سے پلایا جائے گا, حضور کے صدقے میں پلایا جائے گا. کیا یہ تصور کر کے چھوڑنے دیتے؟ آج شراب نہیں پیوں گا, کل جب پیاس لگی ہوگی تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا. اگر یہ تصور آ جائے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے نوجوان اس کو ہرگز نہیں پیئیں گے, اس لیے کہ ہم یہاں پیاس لگے تو پانی پی سکتے ہیں, وہاں تو کچھ نہیں ہوگا. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے, صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو, پلانے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے شراب کو ترک کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا 3 آدمیوں پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے. وہ 3 یہ ہیں, شراب پینے والا, والدین کی نافرمانی کرنے والا, اور اپنے گھر والوں کو بے حیائی کرتا ہوا دیکھے اور پھر منع نہ کرے, یعنی دیوس. یہ 3 آدمی ہیں. بلکہ حدیث پاک میں فرمایا حضور نے 500 سال تک جنت کی خوشبو جاتی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف جنت ان پہ حرام نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تک جنت کی خوشبو بھی پہنچنے نہیں دے گا, یعنی ان کو اتنا دور رکھے گا جنت سے. اور جنت کی خوشبو کہاں تک جاتی ہے؟ 500 سال کی مسافت تک کی جاتی ہے. شراب پینے والے کو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے, اس لیے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو, اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ کفر پر مرے گا. اس لیے میرے عزیزو یہ شراب یہ تھوڑی دیر کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا ام الخبائث ہے, تمام بیماری تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ شراب, ام الخبائث کہا گیا. اور فرمایا حضور نے کہ ایک زمانے میں ایک عبادت گزار تھا, لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا, ایک گندی عورت اس پر فریفتہ ہو گئی تو اس نے اس کے پاس اپنی خادمہ کو بھیجا کہ وہ بلا کر کے لائے. وہ عابد کو بلا کر کے لائے. جب وہ مکان کے دروازے میں داخل ہوا, جیسے جیسے داخل ہوتا گیا خادمہ دروازہ بند کرتے گئی, یہاں تک کہ جب اندر مکان میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہے, اس کے پاس ایک لڑکا ہے اور ایک برتن میں شراب ہے. اس عورت نے کہا کہ میں نے تجھے کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا یا کسی اور کام کے لیے نہیں بلایا ہے, بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ اس کو قتل کر دے یا مجھ سے زنا کر یا شراب کا پیالہ پی لے. مجھ سے زنا کر یا اس لڑکے کو قتل کر دے یا شراب کا پیالہ پی لے. عالم تو تھا نہیں, بغیر علم کے عبادت بھی نقصان دیتی ہے, بغیر علم کے عبادت بھی تباہ کر دیتی ہے. اس نے سوچا کہ اس سے زنا کرنا بڑا گناہ ہے اور اس بچے کو قتل کرنا تو اور بڑا گناہ ہے, اس کا کیا گناہ ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں. اس نے سوچا کہ شراب کا پیالہ پینے میں کیا جاتا ہے, اس نے کہا کہ میں شراب کا پیالہ پیوں گا. اس نے جیسے ہی شراب کا پیالہ پیا, شراب میں نشے میں آیا, اس نے عورت سے زنا بھی کیا اور اب خوف کھا کر کے اس نے بچے کو قتل بھی کر دیا. تو شراب کو اس نے عافیت سمجھی کہ اس شراب کے اندر میل بھلائی ہے, لیکن اس نے شراب کے نشے میں اتنا آیا کہ پھر وہ عورت سے زنا بھی کیا, اور اب جب اسے خوف لاحق ہوا تو اس نے جو ہے اس بچے کو بھی قتل کر دیا.
تو یہ ہے شراب ام الخبائث، تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بہت پہلے فرما دیا تھا۔ آج یہ ہمارے نوجوان جو کوئی جو ہے بھنگ کے نام پہ، کوئی جو ہے افیون کے نام پہ، کوئی چرس کے نام پہ، اسی طریقے سے جو ہے نا ہیروئن کے نام پر، اور کوئی ایڈکس کے نام پر، اور طرح طرح کے نام جو ہے شراب کے پیدا کیے گئے، اور آج ہمارے بچے کہتے ہیں کہ یہ شراب نہیں ہے۔ یاد رکھ لو میرے عزیزو، تم آج اس کا نام بدل رہے ہو، جس نبی پر تمہارا ایمان ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، میری امت میں کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کے کچھ اور رکھیں گے، اور جب وہ نام بدل کر کے شراب پینے کو جائز کریں گے تو یاد رکھ لو اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے درمیان گانے والیاں پیدا ہوں گی، اور اس وقت یہ لوگ وہ ہوں گے جن کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اور ان لوگوں کو اللہ بندر اور سور کی طرح بنا دے گا۔ تو آج تم نے شراب کے نام بدلے، یہ غیروں کی پوری سازش ہے مسلمانوں کو برباد کرنے کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب 11 عیسوی کے اندر جو ہے جب 7 بڑے بڑے عیسائیوں نے مکہ اور مدینے پر حملہ کرنا چاہا، اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتا چلا کہ 7 بڑے بڑے جو ہے عیسائی مکہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج لے کر کے پہنچے اور اس وقت ان 7 بڑے بڑے عیسائیوں کو مار کر کے بھگایا۔ اس وقت جو ہے عیسائیوں کا ایک جاسوس حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں آ گیا۔ جب ان کے کمانڈروں نے پیش کر کے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی بارگاہ میں پیش کیا تو جانتے اس نے کیا کہا؟ آج تم نے ہرا دیا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہی قوم ہوگی جو نشے کے اندر اتنی مست ہو جائے گی اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہ جائے گی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس وقت فرمایا تھا 1 لاکھ عیسائی بھی اگر مقابلے میں آ جائیں مجھے 1 لاکھ عیسائیوں کا کوئی غم نہیں ہے، لیکن اگر 1000 نوجوان شراب پینے لگ جائیں مجھے 1 لاکھ عیسائیوں سے زیادہ 1000 نوجوانوں کا غم ہے۔ اس لیے کہ نشہ وہ چیز ہے جو پوری امت کو تباہ کر دیتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کوئی انسان کسی کو مار دے تو صرف اس کا نقصان ہوتا ہے، کسی کا گھر لوٹ لے تو صرف اس کا نقصان ہوتا ہے، لیکن آج اگر ہمارے گھر کا کوئی ایک بچہ شراب پینے لگ جائے ماں بھی پریشان ہے، باپ بھی پریشان ہے، گھر والے بھی پریشان ہیں، اور اس کا اتنا نقصان ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو بھی نشے کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اور آج ہندوستان کے اندر تو باقاعدہ پوری سازش چل رہی ہے مسلمانوں کو نشے کے اندر مبتلا کرنے کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا چھوٹے چھوٹے جو بچے ہمارے گلیوں میں گھوم رہے ہیں جن کی تو ابھی عمر نہیں ہے برابر سے، وہ بھی معاذ اللہ شراب پیتے ہوئے اور نشہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو آج نشے نے امت مسلمہ کو تباہ کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم اپنے لیے کامیابی چاہتے ہیں، اپنے لیے فلاح چاہتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے بہت پہلے فرمایا تھا کہ نام بدل کر کے جو ہے شراب کو پیا جائے گا، اس لیے شراب سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں شراب سے بچو کیونکہ شراب ہر برائی کی کنجی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص سے کہا گیا کہ تم ان کاموں میں سے کوئی ایک کام کرو۔ کام کیا تھے؟ یا تو قرآن کو پھاڑ دو، یا تو اس بچے کو قتل کرو، یا عورت کے ساتھ زنا کرو، یا پیالے میں شراب ہے اس کو پیو، یا صلیب کو سجدہ کرو جو عیسائیوں کی علامت ہے اس کو سجدہ کرو۔ یہ 5 کام بتائے گئے۔ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اس شخص نے سب سے آسان یہی جانا کہ شراب پی لی جائے۔ صلیب کو سجدہ کرنا یہ تو عبادت ہے، اور عبادت ہم اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرتے۔ قرآن کو ہم پھاڑ بھی نہیں سکتے، بچے کو قتل بھی نہیں کر سکتے، عورت کے ساتھ زنا بھی نہیں کر سکتے، شراب پی لو اسی میں بھلائی ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں شراب پی کر کے اتنا مدہوش ہو گیا اس نے صلیب کو سجدہ کیا، صلیب کو سجدہ کیا، بچے کو بھی مار ڈالا، اس کے بعد اس نے عورت سے زنا کیا، اور اخیر میں اللہ کے کلام قرآن مقدس کو پھاڑ ڈالا اس نے اللہ کے کلام کو بھی۔ میں اپنے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ شراب جب پیتے ہیں یا نشہ کرتے ہیں، نشہ کرنے کے بعد آپ کو ہوش رہتا ہے؟ خدا نہ کرے اللہ نہ کرے، کیونکہ عرفہ کے اندر میدان عرفہ میں ہر کسی کی بخشش ہو جاتی ہے نا۔ عرفہ میں ایک بندے نے خواب دیکھا کہ سارے میدان والوں کو بخش دیا گیا ہے، صرف ایک بندے کو نہیں بخشا گیا۔ وجہ پوچھی گئی اس سے کہ آخر تیری بخشش کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا میں شراب بہت پیتا تھا، ایک دن میں گھر آیا، میری ماں نے مجھے منع کیا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو بھی مائیں منع کرتی ہیں، اور شراب میں بندہ غصے میں بھی ہوتا ہے، نشے میں کیا کہہ رہا ہے کیا کر رہا ہے اس کو کوئی خبر نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نشے میں آیا، ماں نے منع کیا۔ گھر میں تندور جس میں روٹی وغیرہ پکاتے ہیں، تندور جو ہوتی ہے تندور جل رہا تھا اس میں، جب میری ماں نے مجھے منع کیا، بار بار منع کرتی تھی، میں غصے میں آیا اور میں نے اپنی ماں کو اٹھا کر کے اس تندور میں ڈال دیا، میری ماں جل بھن کر کے مر گئی۔ بس وہی ایک گناہ میرا ہے جس کی بنیاد پر آج میدان عرفہ کے اندر بھی میری بخشش نہیں ہوئی ہے۔ کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کبھی ہمارے ساتھ بھی تو ایسا معاملہ پیش آ سکتا ہے؟
اس لیے شراب یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جو ہے یہ ماں ہے، اس لیے شراب سے بچنا ہمارے لیے بہت اہم اور ضروری ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے اور پھر اس پر مینار بنا دیا جائے تو میں اس مینار پر اذان دینا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ پڑ جائے، دریا سوکھ جائے، وہاں پر گھاس جم جائے تو میں اس دریا میں جہاں پانی سوکھ گیا اور گھاس جم جائے میں وہاں اپنے جانوروں کو بھی جو ہے چرانا پسند نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہاں شراب کا ایک قطرہ گرا ہوا ہے، اس لیے میں اپنے جانور بھی چرانا پسند نہیں کروں گا۔ حضرت مولا کائنات سے پوچھا گیا یا اے مولا کائنات یہ بتائیے شراب پینا زیادہ برا ہے، گناہ ہے یا چوری کرنا یا زنا کرنا؟ مولا کائنات نے فرمایا چوری اور کرنے اور زنا کرنے سے زیادہ بری اگر کوئی سخت چیز ہے تو شراب پینا ہے۔ پوچھا گیا آخر ایسا کیوں، شراب پینا سب سے سخت تر کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ شراب پینے والا چوری بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ چوری کر رہا ہے تو صرف وہ چوری والا گناہ کرے گا، کوئی زنا کر رہا ہے تو صرف وہ زنا کا گناہ کرے گا، لیکن جب بندہ شراب پیے گا تو ہو سکتا ہے وہ چوری بھی کر لے، وہ شراب جو ہے وہ زنا بھی کر لے۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ شراب پینا یہ سب سے سخت تر ہے۔ آج ہمارے نوجوان، اس پر میں اور بھی کیا کلام کروں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی کچھ واقعات کی طرف، لیکن میرے عزیزو جب بندہ شراب پینا چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل بھی ہوتا ہے، بے پناہ کرم بھی ہوتا ہے۔ آج اگر ہمارے نوجوان عہد کر لیں، اور میں سارے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کیونکہ اکثر آج ہمارے معاشرے کے اندر کوئی افیون میں ہے، کوئی بھنگ میں ہے، کوئی چرس کے اندر ہے، اگر آج بھی آپ توبہ کر لیجئے اللہ کی قسم اللہ کی رحمتوں کی ایسی برسات ہوگی جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اپنے رب کی رحمتوں میں نہاتے رہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شرابی ہی تو تھے؟ حضرت بشر حافی شراب خانے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے ایک نام کا ادب کیا۔ آپ بھی اللہ کے ناموں کا ادب کرو، اللہ کا ذکر کرو، یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ حضرت بشر حافی شراب خانے کے اندر ہیں، دروازے پر دستک ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام آئے ہوئے تھے۔ کہا کون ہے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ حضرت بشر حافی کو وہ بات دل پر لگ گئی کہ میں شراب خانے میں اور میرے رب نے مجھے یہاں بھی یاد کر لیا ہے۔ اسی وقت توبہ کی اور ننگے پاؤں تھے حضرت بشر حافی، آپ نے عہد کر لیا جس حالت میں میرے رب کا پیغام آیا ہے، جس حالت میں میرے رب نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور وہ پیغام کیا تھا کہ اے بشر حافی اللہ نے فرمایا کہ تم نے میرے نام کا ادب کیا ہے، بسم اللہ کا ٹکڑا لکھا ہوا زمین پر پڑا تھا، اے بشر تم نے اسے اٹھا کر کے بلندی پر رکھا ہے، میں تمہارا نام بلندی پر پہنچاؤں گا۔ تو حضرت بشر حافی کہتے میں نے عہد کر لیا اب میں کبھی چپل نہیں پہنوں گا، اس لیے کہ ننگے پاؤں تھا جب میرے مولا نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ بشر حافی پورے بغداد کے اندر ننگے پاؤں چلتے ہیں، حضرت بشر حافی کے حوالے سے آتا ہے ادھر بشر حافی نے توبہ کی ہے اور روڈ پر ننگے پاؤں نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو حکم دے دیا خبردار اے جانوروں کوئی زمین پر پاخانہ پیشاب نہ کرنا کیونکہ میرا بندہ بشر حافی ننگے پاؤں چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انعام فرمائے گا میرے نوجوانوں، لیکن خدا کے واسطے آپ نشہ کو چھوڑ دو، آپ نشے کو چھوڑو، پھر دیکھو رب کا کرم کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے عزیز میرے نوجوان نشے کو چھوڑیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ جو ہمارے بچے نہیں کرتے ایسا نہیں وہ سوچیں کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ نہیں کرتے ہو یقیناً آپ کے دوستوں میں کوئی کرتا ہوگا، آپ اس کو چھڑوائیے۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ مہینے میں یہ نیت کر لیں مجھے ایک اپنے کسی ساتھی میں اگر کوئی نشہ کرتا ہوگا مہینے میں زیادہ نہیں صرف ایک کو نشہ چھڑوانا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، پھر دیکھیں کیسا انقلاب آئے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔